اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بورسا میں حلیمہ خاتون احمد کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں۔ اس لمحے مراد خان شدید غصے میں وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں جو خط ہم نے پائے تخت کو بھیجا تھا وہ کہاں ہے حلیمہ؟ تو حلیمہ کھڑے ہو کر کہتی ہے پائے تخت کو نہیں، ہما خاتون کو۔ اس پر مراد خان غصے سے کہتے ہیں خاتون تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے معاملات میں بولنے کی؟ تو حلیمہ خاتون کہتی ہیں میرے سلطان آپ کی وجہ سے آپ نے اپنا بیٹا کھو دیا اور سلطنت کو چھوڑ دیا، صرف میں ہی تھی جس نے آپ کو سہارا دیا۔ جواباً مراد خان کہتے ہیں میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ حلیمہ خاتون کہتی ہیں آپ جس کی حسرت میں مرے جا رہے ہیں وہ ہما آپ کے لیے اپنے سلطان بیٹے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ تو مراد خان کہتے ہیں آپ حسد کرتی ہیں، آپ غیر منصفانہ کام کرتی ہیں، مگر حلیمہ خاتون کہتی ہیں آپ کو میں نے ایک شہزادہ دیا ہے تاکہ وہ آپ کے انتہائی دکھی دنوں میں قائم رہے۔ مراد خان کہتے ہیں تم بھی ماں ہو، وہ بھی ماں ہے، وہ معصوم عورت میرے علاؤالدین کی ماں بنی جبکہ اس کا اپنا بیٹا بھی تھا۔ حلیمہ خاتون پوچھتی ہیں مراد آپ مجھے کب دیکھیں گے؟ آپ کو کب احساس ہوگا کہ میں آپ کے ارد گرد جل کر راکھ ہو رہی ہوں؟ مراد خان کہتے ہیں شہزادے نے جو زہر اپنے پیچھے چھپا کر پھینکا تھا وہ کافی تھا، اپنا سامان جمع کر کے اپنے بابا کے گھر لوٹ جاؤ، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو حلیمہ خاتون پریشان ہوتے ہوئے پوچھتی ہیں کیا آپ مجھے شہزادے سے الگ کر دو گے؟ تو سلطان کے پکارنے پر محافظ خواتین وہاں پہ آتی ہیں اور سلطان ان سے کہتے ہیں شہزادے کو اس کی ماں کے پاس سے لے جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ خاتون روتے پیٹتے ہوئے شہزادے کو اٹھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں میں نہیں دوں گی، میں نہیں دوں گی، مگر خواتین شہزادے کو لے کر چلی جاتی ہیں اور حلیمہ خاتون مراد خان کے پاؤں پڑ جاتی ہیں۔ وہ التجا کرتے ہوئے کہتی ہیں میرے سلطان خدا کے لیے تھوڑا رحم دکھائیں، شہزادہ علاؤالدین ماں کے بغیر بڑا ہوا تھا، احمد کو ماں سے محروم نہ کریں۔ جواباً مراد خان پیچھے ہٹتے ہوئے کہتے ہیں یہ تمہارے لیے ایک سبق بن جائے گا، مگر پھر غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہتے ہیں اس بار علاؤالدین کی خاطر میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر آج کے بعد اگر ایسا ہوا تو حلیمہ خاتون کہتی ہے وعدہ ہے میرے سلطان، میرا وعدہ ہے میں احمد کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ تو مراد خان ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی مارا ایدرنی کے محل میں داخل ہوتی ہے، اسے دیکھ کر سلطان بہت خوش ہوتے ہیں اور مارا آگے بڑھ کر سلطان کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہے۔ پھر سلطان پوچھتے ہیں آپ کافی عرصے بعد آئی ہیں، کیسی ہیں آپ؟ تو مارا کہتی ہے میں ٹھیک ہوں۔ اس کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں اور مارا کہتی ہے مجھے وہ خبر ملی جو آپ نے یانوس کے بارے میں بھیجی تھی۔ تو سلطان کہتے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ کے بابا نے دوبارہ وہی غلطی نہیں کی۔ مارا کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ یانوس اب بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں ان کے بارے میں مت سوچیں، آپ کا سفر کیسا رہا؟ جواباً مارا کہتی ہے سفر اچھا رہا سلطان۔ پھر سلطان کہتے ہیں ہم نے اپنے والد کو نہیں بتایا کہ ہماری والدہ اب ٹھیک ہیں، آپ کتنا عرصہ رہیں گی؟ اس پر مارا کہتی ہے میں کچھ دن یہاں رکوں گی، پھر مجھے بورسا جانا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ حلیمہ خاتون آرام سے نہیں بیٹھیں گی۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں میری والدہ بہت خوش ہوں گی کہ آپ آئی ہیں۔ مارا کہتی ہے کیا واقعی؟ وہ کہاں ہیں؟ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں سلطانہ گدھے کی رسی پکڑے ہوئے ایلینا کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کیا آپ جانور کی پیٹ کے دوسرے حصے کو جہاں کوئی زخم نہیں ہے وہاں بوجھ نہیں لاد سکتی؟ تو ایلینا کہتی ہے ہرگز نہیں، یہ خدا کی خاموش مخلوق ہیں جو ہمارے سپرد ہیں، انہیں اگر تکلیف ہوتی ہے تو یہ کہہ نہیں سکتے، ان کی تکلیف کا احساس نہ کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اس پر سلطانہ کہتی ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، خدا کی طرف سے دی گئی ہر جان قیمتی ہے، تھوڑا آرام کر لو، تھک گئی ہوگی۔ پانی رکھنے کے بعد ایلینا کچھ جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے لگ جاتی ہے۔ پھر سلطانہ سے کہتی ہے اگر آپ اس کا پانی نکال کر لگائیں گی تو جانور کے زخموں کے لیے اچھا ہوگا۔ سلطانہ کہتی ہے میں تمہیں کہتی ہوں کہ بیٹھ کر آرام کرو اور تم اپنے لیے ایک نیا کام دیکھتی ہو، ماشاءاللہ تم جڑی بوٹیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہو۔ اس کے علاوہ میں نے اس بہادر کا زخم دیکھا جس کا تم نے کل آدھی رات علاج کیا تھا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایلینا چونک جاتی ہے اور کہتی ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہاں کل رات کون آیا تھا خانم؟ جواباً سلطانہ کہتی ہے کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایلینا ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے معاف کیجیے گا والدہ سلطانہ، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ گدھے کی رسی لینے لگتی ہے تو سلطانہ کہتی ہے تم اپنے کام میں ماہر ہو، مؤدب ہو اور ہمدرد ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں پائے تخت دے جانا چاہتی ہوں۔ ایلینا کہتی ہے بہت شکریہ، لیکن مجھ پر طبیب صاحب کے بہت سے حقوق ہیں، آپ کی پیشکش بڑی نعمت ہے لیکن میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سن کر سلطانہ ان سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے اگر تم راضی ہو تو ہم طبیب صاحب سے بات کریں گے، اس کے بارے میں مت سوچو۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے طاقتور مگر سازشی لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کہ دوغان، اسحاق اور جاندارلی۔ دوغان جاندارلی سے کہتا ہے مختصراً اس واقعے کی یہی وجہ ہے پاشا۔ تو اسحاق کہتا ہے اس سلطان کو دیکھو جسے ہم بچہ کہتے ہیں، کس طرح وہ شہاب الدین کی بات مان لیتا ہے۔ جواباً جاندارلی کہتا ہے مسئلہ شہاب الدین نہیں ہے، محمد جانتا ہے کہ جب تک محل کا جھکاؤ میری طرف ہے تب تک کچھ دنیا کے مہم خواب سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر اسحاق دوغان آغا سے پوچھتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں دوغان آغا؟ اس پر دوغان کہتا ہے اس میدان جنگ نے ہمیں انسان نامی جاندار کی پہچان کروائی پاشا، اس کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی تھی اور نہ
कोई खौफ। ज़ाहिर उसे यकीन दहानी मिल गई है। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये शहाबुद्दीन वो चाहता है कि वो वज़ीर आज़म बने। ये सुनते साथ ही इसहाक और जानदारली चौंक जाते हैं। उधर सुल्ताना एलिना को एक जगह लेकर जाती है और कहती है इसे खास बगीचा कहते हैं। यहाँ मर्दों में सिर्फ सुल्तान और छोटे शहजादों को आने की इजाज़त है, बाकी सब लौंडियाँ हैं, स्याह भी हैं और सफ़ेद भी। हर एक का अपना फ़र्ज है। यहाँ लोग दिन भर किसी न किसी काम में मसरूफ रहते हैं और या वो उलूम सीखते हैं। एलिना पूछती है कैसे उलूम? जवाबन सुल्ताना कहती है लिखने और पढ़ने की सलाहियत, हिसाब किताब के उलूम सीखने के साथ साथ यहाँ इल्म कानून और गायकी भी सिखाई जाती है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी तब का फन सीखोगी। फिर वहाँ मौजूद वसीला से कहती है वसीला बाजी ये एलिना है जिसके बारे में तुम्हें बताया था। मैं ज़ाती तौर पर इसकी महारत की जमानत दे सकती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि ये तबीब में तुम्हारी तरह माहिर बने। जवाबन वसीला कहती है मेरी सुल्ताना ठीक है, आप बेफिक्र रहीं। फिर सुल्ताना कहती है इसके अलावा जो दवा तुमने मेरे लिए तैयार की है वो इसे समझा दो, अब से ये मेरी दवाई लाया करेगी। ये कहते साथ ही सुल्ताना चली जाती है। बोरसा में हलीमा खातून अहमद के पास बहुत परेशान बैठी होती है। दरवाजे पर से खादमाओं ने मुसलसल पुकार रही होती है और जवाब ना मिलने पर वो अंदर दाखिल हो जाती है। फिर पूछती है मेरी खानम क्या आप ठीक हैं? कितने घंटों से आपने कुछ नहीं बोला, बराए करम कुछ तो बताएं। तो हलीमा खातून कहती है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। वसीला को खबर भेजो, मेरी परेशानी को बहुत दूर कर सकती है। तो खादमा कहती है लेकिन वो पायतख्त में है सुल्ताना। जवाबन हलीमा खातून कहती है वसीला को खत लिखो, चूँकि मुराद ने मुझे एक खत की वजह से इस सूरत हाल में डाल दिया। तुम भी एक खत लिखो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहती हूँ। वसीला से कहो कि मैंने उसके लिए जो कुछ किया अब उसका बदला देने का वक्त आ गया है। उधर शहाबुद्दीन अपने कमरे में जाने से पहले सिपाही से कहते हैं मैं नमाज पढ़कर सो जाऊंगा, तुम भी आराम करो बहादुर। ये कहते साथ ही शहाबुद्दीन कमरे में दाखिल हो जाते हैं और चिराग जलाते हैं तो वहाँ पे जानदारली बैठा होता है। वो सेब काटते हुए कहता है सुल्तान ने मुझे ये सेब दिया मगर मुझे अमासिया के सेब ज्यादा पसंद हैं। शहाबुद्दीन गुस्से से कहते हैं तुम यहाँ कैसे दाखिल हुए? जवाबन जानदारली कहता है खामोश रहो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठ जाओ और सुनो। तुम्हारा ताल्लुक मेरे पसंदीदा सेब के शहर अमासिया से है। हम जब कारा मदरसे में तालिब इल्म थे हम वहाँ के सेब बहुत खाते थे। अमासिया वाले उसे मस्कत कहते हैं। क्या तुम जानते हो मस्कत पानी से भरा होता है और हल्का भी होता है, समझ गए हो? शहाबुद्दीन गुस्से से पूछते हैं यहाँ क्यों आए हो? तो जानदारली आधा सेब उनकी जानिब बढ़ाते हुए कहता है मैं ये दिखाने आया हूँ कि मैं किसी से सेब के सिवा कुछ नहीं बांटता। फिर खंजर मेज में गाड़ कर उनके पास आता है और कहता है दरवाजे के पहरेदारों को कुछ मत कहना, वो मेरे हाथों में पले बढ़े हैं। ये कहते साथ ही जानदारली कमरे से बाहर आता है तो मुहाफिज अदब से उसे सलाम करते हैं और जानदारली आगे बढ़ जाता है।